السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا ماہ سفر کے بارے میں یہ بات صحیح ہے کہ اس مہینے کے اندر بلائیں و مصیبتیں آتی ہے اور یہ منحوس مہینہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ذات باری تعالی حقیقی متصرف اور مسبب الاسباب ہے۔ ظاہری اسباب میں اثر انگیزی پیدا کرنے والی ذات بھی وہی اللہ ہے۔ کسی چیز، دن یا مہینے کو منحوس سمجھنا اور اس میں کام کرنے کو برے انجام کا سبب قرار دینا غلط، بدشگونی، توہم پرستی اور قابل مذمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی بھی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نفع و نقصان کا اختیار 100% اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ جب وہ خیر پہنچانا چاہے تو کوئی شر نہیں پہنچا سکتا، اگر وہ کوئی مصیبت نازل کر دے تو کوئی اسے رہائی نہیں دے سکتا۔ سورۃ یونس 107 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہوئے یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده هو الغفور الرحیم۔ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ بلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل پہنچاتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ شورى 30 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بدعمالی کے سبب ہی پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے۔ سورۃ نساء میں رب العالمین کا فرمان ہے 180 نمبر آیت میں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اے انسان، انت اپنی تربیت یوں کر کہ جب تجھے کوئی بلائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اپنے حسن تدبیر کی طرف منسوب نہ کر، اور جب تجھے کوئی برائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ تیری اپنی طرف سے ہے، یعنی اسے اپنی ہی خرابی نفس کی طرف منسوب کر۔ ان آیتوں سے یہ بات واضح ہوئی کہ کوئی وقت، دن اور مہینہ برکت و عظمت اور فضل والا تو ہو سکتا ہے، مگر کوئی مہینہ یا دن منحوس نہیں ہو سکتا۔ کسی دن کو نحوست کے ساتھ خاص کر دینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ تمام دن اللہ نے پیدا کیے ہیں اور انسان ان دنوں میں افعال اور اعمال کرتا ہے، سو ہر وہ دن مبارک ہو جاتا ہے جس میں اللہ کی اطاعت کی جائے، اور ہر وہ زمانہ انسان پر منحوس ہے جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ اللہ کی معصیت اور گناہوں کی کثرت اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہے، تو گناہ فی نفسی منحوس ہے، کیونکہ گناہ کے سبب گناہگار اللہ کے امان سے نکل جاتا ہے، دنیا و آخرت کے مصائب میں گھر جاتا ہے۔ در حقیقت اصل نحوست گناہوں اور بدعمالیوں میں ہے۔ سفر اسلامی تقویم کے ترتیب کا دوسرا مہینہ ہے، جس کا لفظی معنی خالی ہونا۔ عرب زمانے جاہلیت میں ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے ہوئے اسے سفر المکان یعنی گھروں کو خالی کرنے کا مہینہ کہتے تھے، کیونکہ وہ 3 پے در پے حرمت والے مہینوں میں یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم کے بعد اس مہینے میں گھروں کو خالی کر کے لڑائیاں اور قتل و قتال کے لیے میدان جنگ کی طرف نکل پڑتے تھے۔ جنگ و جدال اور قتل و قتال کی وجہ سے بے شمار انسان قتل ہو جاتے، گھر ویران ہو جاتے، وادیاں برباد ہو جاتی۔ عربوں نے اس بربادی و ویرانی کی اصل وجہ کی طرف توجہ دینے، جنگ و جدال سے کنارہ کشی کرنے کے بجائے اس مہینے کو ہی منحوس بلاؤں مصیبتوں کا مہینہ قرار دے دیا۔ حقیقت میں نہ تو اس مہینے میں نحوست و مصیبت ہے اور نہ ہی مہینہ بدبختی اور بھوت پریت کا مہینہ ہے، بلکہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے مصائب و آفات میں مبتلا ہوتا ہے، اپنی جہالت کی وجہ سے دن، مہینے اور دیگر اسباب کو منحوس تصور کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 5770 ہے، لا عدو ولا سفر ولا حامہ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر چھونے سے بیماری دوسرے کو لگ جانے کا عقیدہ رکھنا، ماہ سفر میں نحوست ہونے کا عقیدہ رکھنا اور پرندے سے بدشگونی کا عقیدہ رکھنا، یہ سب بھی حقیقت باتیں ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشعۃ اللمعات جلد نمبر 3 صفحہ 364 پر لکھتے ہیں کہ عوام اسے یعنی سفر کے مہینوں کو بلاؤ، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے ماہ سفر میں بلائے اور آفات اترنے اور جنات کی نزول کا عقیدہ من گھڑت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تقدیر اور تأثیر ہے، زمانے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے ماہ سفر بھی دیگر مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔
اگر ایک شخص اس مہینے میں احکام شرع کا پابند رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، تو یقیناً یہ مہینہ اس کے لیے مبارک ہے۔ دوسرا شخص اس مہینے میں گناہ کرتا ہے، جائز و ناجائز، حرام و حلال کی تمیز کو مٹاتا ہے، حدود اللہ کو پامال کرتا ہے، تو اس کی بربادی کے لیے اس کے اپنے گناہوں کی نحوست ہی کافی ہے۔ اپنے شامت اعمال کو مائے سفر پر ڈالنا نری جہالت ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔